بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل روز چھٹی کے وقت کچھ لڑکیوں کو روک لیتا۔ میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی سر کو ٹیکس ادا کر کے آئی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایک روز سوچا میں بھی پرنسپل کو تھوڑا ٹیکس ادا کر دیتی ہوں، شاید میرے بھی نمبر اچھے آ جائیں۔ سر سے ٹائم لے کر ان کے گھر چلی گئی، لیکن وہ رات میری زندگی کی۔ کالج جانے سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا۔ میں حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی ٹیچر تو ٹیچر ہی ہیں، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ میری اس بات پر سب مجھے پاگل سمجھتے اور کہتے کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تب تمہیں عقل آئے گی، لیکن میں سوچ کر بات جھٹک دیتی کہ انسان کا اپنا کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک لڑکی خود کسی کو اجازت نہ دے کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پر میری یہ خام خیالی کالج جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ میں جب کالج گئی تو مجھے ایک ہی نام سننے کو ملا، سر ابرار۔ سر ابرار جانے کون تھے یہ سر ابرار؟ میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر دوسری لڑکی کا وہ پسندیدہ شخص تھا، کوئی اس کی ذہانت کی قائل تھی تو کوئی اس کی شخصیت کی۔ میں نے تو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے کالج جوائن کیا تو سر ابرار چھٹیوں پر چلے گئے۔ لڑکیاں روز انہیں یاد کرتی۔ میری دوست اکثر کہتی کہ جب سے سر ابرار چھٹی پر گئے ہیں لیکچر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ بھئی ایسا ہے سر ابرار جو پورے کالج میں ان کا نام گونجتا ہے۔ میں اکتا کر بولی۔ میری بات پر میری دوست مسکرا دی اور کہا کہ جب تم دیکھو گی انہیں تو خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ دراصل میں کالج میں 1 مہینہ لیٹ آئی تھی۔ میں کورس میں سب سے پیچھے تھی۔ مجھے اپنا پچھلا کورس کور کرنا تھا، اس لیے میں دن رات پڑھائی میں لگی رہتی۔ لیکن میں لائبریری میں جاتی یا کیفے میں، ہر جگہ سر ابرار کا ذکر ہو رہا ہوتا۔ کچھ لڑکیاں کہتی کہ ان کی شادی ہو گئی ہوگی، کوئی کہتی کہ کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ سر ابرار کا نام سن سن کر مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا اور میں لاشعوری طور پر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں کالج سے لیٹ ہو گئی اور میرا ٹیسٹ بھی تھا۔ میں گھبرائی ہوئی کالج پہنچی اور عجلت میں اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب میں نے کسی کی آواز سنی۔ رکنے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے لڑکیوں کے منہ سے سنا تھا کہ سر ابرار آ گئے ہیں۔ میں رک گئی اور دائیں جانب دیکھا تو ایک شخص لان میں کھڑا مالی کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ پودوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کافی پودے مرجھا گئے تھے۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا، میں اب سے خیال رکھوں گا۔ مالی سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا۔ اس شخص کی میری جانب پشت تھی۔ 4 دن کالج نہ آؤ تو سب بگڑ جاتا ہے، اب جاؤ یہاں سے، مجھے آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ غصے سے بولا تو مالی نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ہی سر ابرار تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ 35 سے 40 سالہ ایک خوبرو شخصیت کا مالک شخص تھا۔ ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں جان گئی تھی کہ وہ کھڑوس تھا۔ کلاس میں آئی تو ٹیسٹ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ آج میں لیٹ کیا ہوئی۔ میڈم نے بھی جلدی ٹیسٹ لے لیا اور پھر میں نے جیسے تیسے ٹیسٹ دے دیا۔ 2 سوال رہ گئے تھے۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج ہی میڈم نے جلدی ٹیسٹ لینا تھا کیا؟ اس پر وہ بولی کہ کالج کا پرنسپل واپس آ گیا ہے، اب ہر کام وقت پر ہوگا۔ پرنسپل کون؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس پر دوست نے بتایا کہ سر ابرار اس کالج کا پرنسپل ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ سر کی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، میری دوست نے جواب دیا۔ اور پھر بریک کے بعد میرے ساتھ جو ہوا وہ میں بھی نہیں بھولنے والی۔ بریک کے فوراً بعد سر ابرار ہماری کلاس میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ہمارے ٹیسٹ تھے۔ وہ ایک لڑکی کا نام بلا کر اسے ٹیسٹ دے رہے تھے۔ جن کے نمبر اچھے تھے انہیں شاباش دے رہے تھے اور باقیوں کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرے 2 سوال رہ گئے تھے اور پھر سر نے میرا نام پکارا۔ میری تو جیسے ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ میں ڈرتی ڈرتی کھڑی ہو گئی۔ سر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ ساکت رہ گئے۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر مجھے دیکھا اور دیکھتے رہے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی اور پھر جب انہیں احساس ہوا تو غصے سے بولے کہ یہ سب کیا ہے، اتنے کم نمبر، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں یا پھر ٹائم پاس کرنے؟ انہوں نے میری بات نہیں سنی اور بہت بے عزتی کی۔ مجھے اب وہ زہر لگ رہے تھے۔
لڑکیاں جتنی ان کی دیوانی تھی مجھے وہ اتنے برے لگنے لگے تھے۔ میں نے جب کہا کہ لیٹ ہو گئی تو اس بات پر مزید بے عزتی ہوئی، مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ خیر چھٹی وقت مجھے گھر سے بھائی لینے آتا تھا، وہ لیٹ ہو گیا اور میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے ہماری کلاس کی ایک لڑکی کو سر ابرار کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ لڑکی نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن میں اسے پہچان گئی تھی، وہ سر کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی تھی۔ اچھا تو یہ اصلیت ہے سر ابرار کی، میں نے نفرت سے سوچا۔ مجھے اب سر ابرار سے نفرت ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے پوچھا کہ کل تم سر ابرار کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ گھبرا گئی اور پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا اس لیے گئی تھی۔ وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سب سمجھ چکی تھی، بھلا جس شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت۔ اب سر ابرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے۔ اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلا وجہ کاٹے گئے اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اس دن سر کے ساتھ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی تھی۔ مجھے اب سر ابرار سے شدید نفرت تھی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا لوگ کیوں کہتے تھے کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں نے تعلیمی دائروں کو بھی بدنام کر دیا تھا۔ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا انسان حقیقت میں کیسا تھا یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا، وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے توبہ استغفار کیا تھا کہ کیسا زمانہ آ گیا تھا، لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔ مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ سر ابرار کے بارے میں جتنا میں نے سنا تھا میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا، پر وہ اب خاکہ بری طرح سے مٹ گیا تھا۔ اب مجھے بس سر ابرار سے نفرت تھی اور باقی لڑکیوں سے بھی، اور یہ نفرت مزید بڑھ گئی جب اگلے دن میں مارکیٹ گئی اور وہاں میں نے اپنی دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ کم از کم میں نے اپنی دوست کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے کہ پرانے دوست ہوں۔ میری دوست کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک پل تو ساکت ہوئی، پھر میری جانب بڑھی اور آ کر گلے لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جو تم کر رہی ہو میں وہ کرنے نہیں آئی، میں نے یکا یک لفظ چباتے کہا۔ میری نظریں سر ابرار پر جمی تھی جو مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فک ہوا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی، اچانک سر مل گئے تو وہ بتا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دن میں کالج نہ جا سکی۔ میری طبیعت بری طرح سے خراب تھی، تیز بخار اور بلڈ پریشر ہائی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں۔ لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اگلے دن کالج گئی تو فرسٹ سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی لیکن میں دے نہیں پا رہی تھی، میرا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور جب یقین ٹوٹتا ہے تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ میں اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپرز دے دیے اور جب رزلٹ آیا تو میں شاک رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں پہلے نمبر پر میں تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا تو میرے جیسے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں جانتی تھی میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے گم چکا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا ناز، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے پوچھا۔ میری بات پر سر کی بویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔
शराफत का लिबादा ओढ़े फिरते हैं आप और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहे थे। मैं वापस आ गई और एक क्लासरूम में छुप गई। आज तो मुझे सर का पर्दाफाश करना ही था। मेरी दोस्त सर के ऑफिस में थी। जैसे ही सब चले गए वो दोनों कॉलेज की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में चले गए। मैं भी पीछे पीछे गई। सामने एक घर बना था, क्वार्टर टाइप। दरवाज़ा खुला था, वो अंदर जा चुके थे। मैं भी सोचे समझे बिना अंदर दाखिल हुई, पर जैसे ही मैं अंदर गई तो दक सी रह गई। सामने मेरी दोस्त खड़ी थी और फिर मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो सर इब्रार ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरा दिल डूब गया था। बहुत शौक है ना तुम्हें असलियत जानने का, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर मेरा हाथ पकड़ते एक कमरे में ले आया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पागल बूढ़ी औरत थी जो एक गुड़िया को गोद में लिए प्यार कर रही थी। वो इसे अपनी बेटी समझ रही थी। फिर वो मुझे खींचते दूसरे कमरे में ले गए। सामने बिस्तर पर एक और बूढ़ी औरत थी। इब्रार तुम आ गए। वो बीमार थी और बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो हैरान रह गई। नाइमा, मेरी बच्ची, वो मुझे देखते ही बोली। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ एक लड़की की तस्वीर थी। इस लड़की की शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे बहुत मिलती थी। ये नाइमा है, मर चुकी है मेरी मंगेतर, मेरी मोहब्बत। वो जो पागल औरत है इसकी माँ है, अपनी बेटी को खोकर पागल हो चुकी है। और दूसरी मेरी माँ है जो बीमार है। जो लड़कियां मुझे अपना भाई समझती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। अम्मी का दिल बहल जाता है, अच्छा खाना बना देती हैं। और जो लड़की बाहर खड़ी है यानी तुम्हारी दोस्त, वो मेरे मोहतरम उस्ताद की बेटी है। अपनी गोद में खिलाया है मैंने इसे। ये सुनते ही मेरा सर झुक गया था। मैं नाइमा से इतनी मोहब्बत करता था कि इसके जाने के बाद किसी का नहीं हो पाया। फिर तुमको देखा तो दिल धड़का, पर इतनी कम ज़रफ़ लड़की से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं हैरानी से इसे देख रही थी। मेरी आंखों में पानी आ गया था। रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं इसलिए नज़रअंदाज करता था तुम्हें कि तुम मुझे नाइमा की याद दिलाती थी। तुम्हारी मेरी उम्र में इतना फ़र्क है कि तुम कभी मुझे ना मिल पाती, और अब मुझे चाहिए भी नहीं हो। और इस दिन मैं रोते हुए वापस आई। फिर मैंने सबसे माफ़ी मांगी, ख़ास तौर पर सर इब्रार से। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। और फिर कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने अपने घर वालों को मनाया और इससे शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़े तो अल्लाह ताला बनाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।